پچھلے کچھ دنوں سے یہ وائرل کیا جا رہا ہے کہ میرا فارم ریجیکٹ ہو گیا ہے، اور میرا فارم ریجیکٹ ہو گیا. میں الیکشن میں کسی اور کی مدد کروں گا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیکیداروں کا ایک جمع ہو گیا ہے. آج وہ رات دن بڑا واویلا مچا رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرو، تو وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فارم جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. غریبوں کا کارواں بڑی شان کے ساتھ اللہ کے کرم کے سائے کے تلے آگے بڑھ رہا ہے، اور عوام میں پنچ کا میں ارسپیکٹو آف اینی کاسٹ کلر ریلیجن شکر گزار ہوں. جیسے ہمیں محبتیں مل رہی ہیں، جیسے ہمیں یقین دلایا جا رہا ہے، سبھی لوگ اب اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ مان لیا گیا ہے کہ غریبوں کے کارواں کی اس وقت پنچ کو اور پنچ کے غریبوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ بالکل ڈٹے رہیں، اور آپ ان کے جو بھی یہ سازشیں پھیلا رہے ہیں اس سے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں بھی ان لوگوں نے کے پاس جب میرے خلاف کوئی بات نہیں تھی تو انہوں نے یہ جگہ جگہ بھی پھیلانا شروع کیا تھا کہ میں نے ایک ممبر کے حیثیت سے سائیں بابا کی دربار سے 1 کروڑ روپیہ ہڑپ کر لیا ہے. تو اس کے بعد آج تک ان کی ہمت نہیں آئی کہ مجھے 50 روپے بھی کہیں ثابت کر دیں کہ کہاں پہ وہ کون سا 50 روپے صرف ثابت کر دیں کہ کہیں پہ میرے نام سے باغی دربار سے نکلا ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس وقت بخار میں مبتلا ہے، سری نگر سے دوڑے چلے آ رہے ہیں، اپنے جو اصول تھے ان کو پاؤں کے تلے رون دیا ہے، اور رات دن واویلا مچا رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرو. میں ان سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ 18 سال میں ان کی کارکردگی کیا رہی پنچ کے تئیں، پنچ کے عوام کے تئیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیں کہ پچھلے 6 سال میں کتنے دن وہ پنچ میں رہے. نمبر 3 وہ یہ بتائیں کہ جب کرونا میں لوگ جوجھ رہے تھے یہاں پہ وہ کہاں تھے. نمبر 4 یہ بتائیں کہ جب یہاں پہ ایک منہ چلا تھا کہ جن لوگوں نے اسٹیٹ لینڈ پہ مکانات بنائے ہیں، دکانیں بنائی ہیں، ان کو گرایا جائے گا، ان کو بلڈوز کیا جائے گا. اور سب سے پہلے یہاں چنا گیا تھا قاضی بوڑا کے گرد و نواح میں جو غریب لوگوں نے مکانات بنائے ہیں، اور اس میں ایک شبیر نامی ایک لڑکا آرمی میں ہے بیچارہ، مستری جمال الدین کا لڑکا ہے، گلی پنڈی کا رہنے والا. تو اس کے مکان کو بلڈوز کرنے کے لیے ڈی سی نے ایز ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ آرڈرز ایشو کر دیے تھے. ایس ایس پی پنچ کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ وہاں کل 11:30 بجے یہ سیکورٹی پرووائڈ کی جائے تاکہ اس کو ڈیمالش کر دیا جائے. تو اس وقت شیام تاندرے نے یہ اعلان کیا تھا، ایڈمنسٹریشن کو باور کروا دیا تھا کہ کل 11 بجے تم گرا کے دکھاؤ، میں وہاں پہ اس دیوار کے ساتھ کھڑا رہوں گا. گراؤ گے ضرور لیکن پہلے شیام تاندرے کی چھاتی پہ گولی مارو گے. تو میں وہاں پہ گیا تھا، اس کے بعد 3 سال گزر گئے، وہ بڑی بخیر و عافیت سے رہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں عوام کے دکھ سکھ میں ایک شخص نہیں تھا. آج وہ کیسے نمودار ہوا، آج کیسے بخار ہو گیا کہ وہ دندناتا پھرتا کہہ رہا ہے نیشنل اس کا کنڈے کے پنچ والوں کو چارہ ہی نہیں مجھے ووٹ دینے کے بغیر. میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں غریبوں کا کارواں بڑی شان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. غریبوں کے کارواں کے ہر سپاہی سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ مل جائیں، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس نے غریبوں کے کارواں کے حق میں یہ فیصلہ کرم کا فرما دیا ہے، اور میں ان سے کہہ دوں گا کہ یہ جو کرم کے فیصلے کرنے والا یہ وہ ذات اقدس ہے سبحانہ وتعالیٰ. کہ جب فرعون نے یہ کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں ہوتا، میں مثال ایک دے رہا ہوں، یہ مثال ہے کہ جب اس کے فیصلے ہوتے ہیں تو ذات اقدس نے موسیٰ کو فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے فرعون کے بیڈ روم میں پیدا کر کے دکھایا تھا. یہ اس کی شان کریمی کے فیصلے ہوتے ہیں. میں نے ایک مثال دی، وہ لم یزل ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کلیئر فیصلہ ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ. میری غریب عوام، آپ ان ٹھیکیداروں سے نہ ڈریں. یہ فیصلے جب اللہ کے ہوتے ہیں، اس کا فرمانا یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی کوشش کرتے ہو، امتحان دیتے ہو، ایگزام فیس کرتے ہو، الیکشن لڑتے ہو، بیچ بیچتے ہو، تو اس کی کامیابی کا فیصلہ میں آسمانوں سے کرتا ہوں. یہ ان کے بس میں نہیں ہے، یہ اس وقت بوکھلا چکے ہیں، یہ اس وقت غریبوں کے کارواں کی دہشت سے لرز رہے ہیں. آپ بے فکر ہیں، طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں، ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں. ہمارے نوجوان چوکنا رہیں، اور انشاءاللہ یہ غریبوں کا کارواں بڑی شان کے ساتھ اس جیت کو درج کرنے جا رہا ہے. اس میں یہ ریکارڈ نہیں بن سکتے. نمبر 2 میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، دولت کے لیے اب یہاں پہ کچھ حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ دولت کو لٹا دیں گے، پیسے بانٹیں گے. میرے بزرگوں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ جانتے ہو کہ عزت کے فیصلے رب کریم کے پاس ہیں. پیسوں سے کبھی دولت نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر جو بی جے پی کے تعلق سے جو بات ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس 2020 میں چودھری عبدالغنی صاحب نے جو فرمایا تھا کہ ان مسجدیں گرانے والوں سے بچیں،
یہ جو نفرتیں پھیلانے والے، ملک کو کمزور کرنے والے، ان سے بچیں. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. چودھری صاحب جو 2020 میں کہہ چکے ہیں اسی کو سنیں اور ان سے بھی بچیں. ہمارے ملک کو اس وقت محبتوں کی ضرورت ہے. نفرتیں پھیلانے والے ہمارے دیش کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اپنی پارٹی کو جتانے کے لیے مسجدوں کو گرانے والے، مذہب کا سہارا لینے والے، یہ ہمارے بھارت دیش کے سب سے بڑے دشمن ہیں. میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، 2 سال جو میری خدمت ہوئی آپ کے لیے، مجھے کوئی بلیم کرو، مجھے کہو کہ کیا میں نے رشوت لی کس سے، کیا ٹرانسفر کروائی، میں نے کس سے کوئی پیسہ لیا. مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ کلچر بنا ہوا تھا کہ یہاں کا جو اقتدار والا آدمی تھا 23 ٹھیکیداروں کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ چل رہی تھی، جو آپ کے سامنے ہے. ہم نے اس کلچر کو بھی ختم کر دیا. جب یہ ٹھیکیدار اور سیاسی آپ کا ایم ایل اے مل جائے تو پھر اس کانسٹیٹیوشن کا اللہ حافظ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عوام سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جو اس غریبوں کے کاروان نے جو پرخلوص بیلوس خدمت کی آپ کی، کسی مذہب، ذات، برادری کیوں کوئی الزام مجھ پہ نہیں لگ سکتا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ غریبوں کے کاروان سے جڑ جائیں. بڑی شان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے رکے پڑے جو کام ہیں وہ پھر 5 اکتوبر کے بعد شروع ہو جائیں گے.